ہماری دنیا کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بہت ہی جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، ایک نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے مال کی نعمت۔ اس نعمت کے ذریعے سے ہم مسلمان حقوق اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جس طرح ہماری جان، ہمارا بدن، ہمارے اعضاء حق ادا کرتے ہیں، اسی طرح مال کے ذریعے سے بھی ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حقوق کے ادا کرنے کا مال ذریعہ ہے، لہذا مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مال کو نعمت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس حال میں اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری اولاد مال کے لیے دوسروں کے محتاج بن جائیں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، وراثت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کاد ان یکون الفقر کفرا، قریب تھا کہ فقر کفر تک لے جائے۔ تو مال بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اس میں جو ایک ناجائز صورت اور ناجائز چیز، ایک گناہ مال کے کمانے میں، مال کے بڑھانے میں جو آج عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے سود، جس کی جانب ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ خواہی ناخواہی ہم کسی مال کو حلال سمجھ رہے ہوں، ہمارا بالکل بھی سود کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت میں سود ہے، ایسا نہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر عمدن سود کا راستہ اختیار کرے، سود کو اپنے مال کے بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ سود ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سود کو حرام کر دیا گیا تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے کاروبار سے نکال دیں، اس کو اپنے مال کی بڑھوتری کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اور اس کا رسول ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کا اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں گناہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، چوری کرو گے تو گناہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح اللہ نے دھمکی نہیں دی، جس طرح سود کے بارے میں اللہ نے سختی برتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو سود کی شکلیں داخل ہوئی ہیں، گھروں کو کرائے رہن پر رکھنے کے ذریعے سے سود داخل ہو گیا۔ گھر کو رہن پر لینا اور مالک مکان کو کچھ قرض کے طور پر پیسے دینا اور اس گھر کا کرایہ نہیں دینا، یہ سود ہے۔ سود کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو قرض دے رہے ہیں وہ قرض خواہ مال کے واپسی کے وقت ہمیں پیسوں کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں پیسے تھما دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرض سے نفع اٹھانا سود ہے، چاہے وہ نفع اٹھانا کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کل قرض جر نفعا فہو حرام۔ فقہی قاعدہ ہے کہ ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھائے، کون نفع اٹھائے؟ قرض دینے والا اس قرض کے ذریعے سے کچھ زیادتی طلب کرے، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو یا نفع کی شکل میں ہو، وہ سود میں داخل ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ لہٰذا گھروں کو رہن پر رکھنا یہ سود میں داخل ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر ہم کرائے کے پیسے نہ دے رہے ہوں تو یہ سود ہو جائے گا۔ یہ ہمارا نفع اٹھانا، گھر کے ذریعے سے نفع اٹھانا ہوگا،
اس مہلت کے بدلے میں جو مہلت مالک مکان نے ہمیں دی ہے کہ میں اتنی مہلت کے بعد، اتنے وقفے کے بعد تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو میرے گھر سے نکلنا ہوگا۔ دوسری صورت آج جو عام ہوتی جا رہی ہے سود کی، وہ ہے گاڑیوں کو یا سامان کو یا مشینوں کو یا کوئی چیز آدمی خرید رہا ہے، قسطوں پر خرید رہا ہے، انسٹالمنٹ پہ خرید رہا ہے، ایسا قسطوار خریدنا جس میں خریدتے وقت یہ شرط لگائی گئی کہ اگر مقررہ اوقات میں پیسے نہیں بن رہے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر دینا ہوگا، زیادتی ہوگی، وقت پر نہ بننے کی وجہ سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے، تو یہ سود دینے میں داخل ہے۔ سود لینا، سود دینا، سودی کاروبار میں لکھنے کے لیے معاونت کرنا اور سودی معاملے میں گواہ بننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال ہم سوا، یہ چاروں برابر ہیں، یہ چاروں حرام کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو سود دے رہا ہوں، کوئی اور کھا رہا ہے، میری مجبوری ہے اس وجہ سے میں دے رہا ہوں۔ دینے والا بھی حرام میں مبتلا ہے، لینے والا بھی مبتلا ہے، اور لکھنے والا بھی مبتلا ہے، اور گواہ بننے والا بھی اس میں مبتلا ہے۔ چاروں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام میں برابر قرار دیا۔ تو یہ ہمارا قسطوار خریدنا یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان سے بیع کر رہے ہوں اور ہم اس سے یہ بیع کے وقت اگرچہ کہ وہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ ادھار خریدنے کی صورت میں مہنگی بیچ رہا ہو، نقد بیچنے کی صورت میں کم ریٹ میں کم قیمت میں فروخت کر رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جس وقت معاملہ ہو رہا ہے میں ادھار تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن تاخیر کرنے کی صورت میں وہ زیادتی ہم سے طلب نہ کرے۔ ہوتی جا رہی ہے لون لینا یا سودی چٹی جو چل رہی ہے، حراج کی چٹی، یہ کمزور سے کمزور کو دبا کر ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کہ 50,000 کی چٹی ہوتی ہے اور شروع میں 25,000 میں اٹھا لیا جائے، تو وہ غریب شخص جو پیسوں کا محتاج ہوتا ہے پورے 25,000 اس کو اضافہ بننے پڑتے ہیں۔ تو یہ سود ہے۔ ایسی چٹی جس میں قرعہ ڈالا گیا اور جس کی چٹی اٹھی وہ سب پیسے اس کو دے دیے، اس میں حراج نہیں ہوا، اور ہر بار میں چٹی کی رقم ایک ہی متعین ہے۔ اگر ایجنٹ کو کوئی شخص جس کی چٹی اٹھی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو یہ چٹی جائز ہے، لیکن حراج والی چٹی یہ سود پر مبنی ہے، اس کی بنیاد سود پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے چٹی آگے بڑھتی جاتی ہے سود میں کمی آتی رہتی ہے، لیکن سود بہرحال اس میں رہتا ہے۔ یہ سود دینے والا ہوگا چٹی اٹھانے والا۔ اور دیدار کرایا گیا تو وہاں آپ عذابات دیکھیں تو چند لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ کی پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ کی حراج اور کم ہر مرتبہ میں الگ الگ پیسوں کی مقدار میں چٹی اٹھ رہی ہو، یہ چٹی جائز نہیں ہے۔ ایک اور شکل جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ پارٹنرشپ کا کاروبار، کہ دو آدمی کام کرتے ہیں، مثلا ایک کی محنت ہے، ایک کا پیسہ ہے۔ اب پیسے دینے والا شخص وہ یہ متعین کرے کہ آپ میری یہ رقم ہے، آپ کی محنت ہے، نفع اور نقصان دونوں میں دونوں شریک ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 1 لاکھ کسی کو دے دیا، وہ ہر مہینہ مجھے اس کی وجہ سے 10%، اس کی وجہ سے پرسنٹیج نہیں بلکہ مقدار متعین کر دے کہ آپ مجھے 5,000 ہر مہینہ دینا ہے، چاہے کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو۔ تو یہ کاروبار درست نہیں ہے۔
بلکہ نفع میں بھی حصہ مقرر کرے، پرسنٹیج مقرر کرے کہ آپ کی محنت ہے، میرے اتنے پیسے ہیں، 10% نفع میں بھی میں شریک ہوں اور نقصان میں بھی میں شریک ہوں۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں سود کی جو مختلف قسمیں داخل ہو گئی ہیں، اس کو ہم جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، کمپنی میں کر رہے ہیں یا کارڈ وغیرہ کے کوئی ہمارے کاروبار ہیں، یہ ساری شکلوں کو ہم اپنے اپنے مسائل کو علماء کے سامنے رکھیں، کیونکہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ ان سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں ایک اکل ربا، سود کا کھانا بھی داخل ہے۔ اور سود کے علاوہ ایک شکل، ایک صورت جو سود سے ملتی جلتی ہے، وہ ہے سود میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز آدمی کو مل جائے۔ تو ایک چیز جو معاشرے میں چل رہی ہے وہ رشوت ہے۔ رشوت میں کسی بڑے کو ہم پیسے دے کر اپنا کام بناتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت فرمائی، کیونکہ یہ بغیر محنت کے پیسے حاصل ہو رہے ہیں۔ حلال کمائی وہ ہوتی ہے جو محنت سے حاصل ہو، وہ کسی گیم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کل گیموں کے ذریعے بھی پیسے کما رہے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گیم کے ذریعے پیسے حاصل کرنا یہ جوے میں داخل ہے، جبکہ جوا شریعت میں حرام ہے، چاہے شکل کون سی بھی ہو۔ جوے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چند لوگ پتے لے کر بیٹھے ہوں تبھی جوا ہے، نہیں، اگر کوئی گوٹیوں کے ذریعے سے بھی پیسے کھیل رہے ہیں، 1 روپیہ ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، وہ جوا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم انہیں روکیں۔ یہ سود کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ بہت ساری خرابیاں اس میں لازم آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے سود کو مٹایا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے، سود کی رقم کے ذریعے مال میں اضافہ ہونا یہ دھوکہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے خرافات، اقتصادی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے سے چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے بلکہ دنیا کے بھی اس میں بہت سارے نقصانات جنم لے رہے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ہم بینک سے لون لیے اور ہم مثال کے طور پر ہم پیسے جمع کیے، سیونگ اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے جمع کر دیے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ محنت نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ہر مہینہ ہماری مقدار کے مطابق ہمیں اضافہ رقم مل رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بینک والا ہماری رقم کو لے کر کسی کمپنی کو دے گا، وہ کمپنی اس کے ذریعے سے کوئی اشیاء بنائے گی، پھر وہ کمپنی والا شخص بینک کو اپنی لی ہوئی رقم کی سود بنے گا، بینک والا شخص اس سے زیادہ سود لے کر رقم رکھنے والے، ڈپازٹ رکھنے والے کو کم سود دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کمپنی والا شخص جو سودی رقم کے ذریعے سے اشیاء بنایا تھا تو وہ چیزوں میں اضافہ کرتے، وہ ریٹ میں اضافہ کرے گا، اور پوری امت، پوری انسانیت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ رکھتے ہیں چند لوگ لیکن سب اس سزا میں آ جائیں گے، چیزوں میں اضافہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے بہت ساری خرابیاں، لڑائیاں، فسادات اور بہت ساری چیزیں اس سے جنم لے رہی۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اللہ نے حلال تاجر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام اور مرتبہ بتائے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر سود سے، رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے اپنی تجارت کو بچا کر حلال کمائی کا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مقام قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے بھی اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔